بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب تک وہ تینوں ایک جگہ نہیں ہوں گے کسی کا بھلا نہیں ہوگا، لہذا ہم ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کبھی کبھی تینوں حصوں کو یکجا کر دیا کریں گے۔ اس مشین سے اپنا اپنا مقصد حل کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے حصے واپس لے جائیں گے۔ جو ہو سکتا ہے اس طرح ہمارے درمیان دوستی اور بھائی چارگی بڑھ جائے اور دشمنی ختم ہو جائے۔ اس نے دوسرا گلاس منہ سے لگایا، پھر گھٹا گھٹ پینے کے بعد کہا، تم باتیں اچھی کر لیتے ہو لیکن میرا نقصان ہو گیا، وہ حصہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب تک وہ دونوں حصے میرے پاس ہیں یوں سمجھو کہ وہ تمہارے پاس ہیں۔ جاؤ اور اپنے بھائی شارپر سے اعلانیہ کہہ دو کہ فرحاد تمہارے دماغ میں آتا ہے، مشین کا دوسرا حصہ تمہارے پاس سے لے جا چکا ہے، پھر دیکھو وہ تمہارے خلاف کیا کرے گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس پر سرور طاری ہو رہا تھا، اس نے سر ہلا کر کہا، اچھی بات ہے، میں بھائی شارپر سے کھل کر بات کروں گا اور ابھی جا کر رابطہ قائم کروں گا۔ اس نے اپنی رہائش گاہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا، بوتل ہاتھ سے نہیں چھوڑی لیکن رابطہ قائم کرتا رہا۔ وہ دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے تھے۔ نیو یارک کی رہائش گاہ میں ان کا ایک خاص ملازم تھا جس سے ہارپر نے کہا، بھائی شارپر تمہارے دماغ میں پہنچے تو ان سے کہنا کہ فوراً میرے دماغ میں پہنچیں۔ اسی طرح شارپر اس ملازم کے دماغ میں پہنچتا تھا اور کہتا تھا، میں ہارپر سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اسے مطلع کرو۔ حالانکہ یہ دکھاوا تھا، شارپر کو کسی بھی بہن بھائی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب کے لب و لہجے کو جانتا تھا اور براہ راست پہنچ جاتا تھا۔ بہرحال وہ آرام سے بیٹھ کر پیتا رہا۔ صرف 10 منٹ کے بعد ہی اسے شارپر کی آواز سنائی دی جو بھائی آرمر کے لہجے میں بول رہا تھا، ہیلو ہارپر، کیا تم نے مجھے یاد کیا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی، چند گھونٹ پیے، پھر ہانپتے ہوئے بولا، بھائی کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری بہن روزانہ قتل کر دی گئی ہے؟ شارپر نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں روزانہ کے پاس جاتا، ورنہ مجھے علم ہو جاتا۔ کیا گائی ڈی موروکو نے اسے قتل کر دیا ہے؟ نہیں، اسے فرحاد نے قتل کیا ہے۔ شارپر یقیناً اپنی مکاری پر خوش ہوگا کہ اس نے سارا الزام فرحاد پر عائد کر دیا تھا اور اپنے بھائی ہارپر کو الو بنا رہا تھا، لیکن اس مکاری کے نتیجے میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی اصلیت سمجھ رہا ہوں۔ اگر میں اس کے بھائیوں سے کہوں کہ تمہاری بہن کا قاتل شارپر ہے تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ جو بھائی بہن ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہوں کہ ٹرانسفارمر مشین جیسی اہم چیز کے حصے کر کے ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہوں، وہ بھلا ایک دوسرے کو قتل کیوں کریں گے؟ میں شارپر کو روزانہ کا قاتل ثابت نہیں کر سکتا تھا، اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اسے کسی عدالت میں تو پہنچانا نہیں تھا۔ جب بھی وہ میرے ہاتھ آئے گا تو میں اس سے حساب برابر کر لوں گا۔ فی الحال شارپر نے اپنے بھائی سے پوچھا، میں یہ کیسے پتا چلا کہ روزانہ کو فرحاد نے قتل کیا ہے؟ ہارپر جواب دینے سے پہلے ہچکچانے لگا، پھر وہ ڈرتے ڈرتے بولا، بھائی یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، فرحاد میرے دماغ تک پہنچ گیا ہے۔ شارپر نے گرج کر پوچھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا وہ کب سے میرے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ چھپ چھپ کر ہماری متعلق معلومات حاصل کرتا تھا۔ جب وہ ہندوستان کے ایک ہوٹل میں پھنس گیا تھا اور چاروں طرف سے پولیس نے محاصرہ کر لیا تھا، تب اس نے میرے سامنے کھل کر اعتراف کیا کہ وہ میرے دماغ میں پہنچتا ہے۔ اگر میں نے ہندوستانی پولیس کی مدد کی تو وہ مجھے ذہنی عذاب میں مبتلا کر دے گا، لہذا میں مجبور ہو کر اس کے احکامات کی تعمیل کرنے لگا اور آپ جیسے محبت کرنے والے بھائی سے اصلیت چھپاتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بہن جان سے گئی اور ہماری ٹرانسفارمر مشین کا دوسرا حصہ بھی وہ لے گیا۔ شارپر نے پھر گرج کر کہا، یہ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ پہلا حصہ اس کے بالشت بھر کے بیٹے پارس نے حاصل کیا، دوسرا باپ نے حاصل کیا۔ کیا اسی طرح ہم لٹتے جائیں گے؟ کب تک میں تمہاری حماقتوں کو برداشت کرتا رہوں گا؟ کیا تم اس لمحہ روزانہ جوجو اور آرمر کی طرح بے دست و پا نہیں ہو گئے ہو؟ میرے لیے بالکل نکارا نہیں بن گئے ہو، میرے لیے بالکل نکارا نہیں بن گئے ہو۔ اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ خود چور تھا، قاتل تھا، بہن بھائیوں کو مشین کے سلسلے میں الو بنا رہا تھا اور جسے اپنے پاؤں کا کانٹا سمجھتا تھا اسے ہمیشہ کے لیے نکال پھینکتا تھا۔ جیسا کہ پہلی بار اس نے روزانہ کو ختم کر دیا تھا، جو بہن بھائی اس کی کمزوری کا سبب بن رہے تھے وہ انہیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اب جو اس کا نشانہ بننے والی تھی، کیونکہ وہ پوری طرح سونیا
سونیا اور شیبہ کے قبضے میں آ گئی تھی اور وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس کا بہت کچھ بگڑنے والا تھا اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہارپر نے عاجزی سے کہا، بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس طرح میرے دماغ میں پہنچ گیا۔ میں جانتا ہوں آپ میری لا علمی کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ایک سوال کا جواب دیں۔ ہر وقت فرہاد آپ کے دماغ میں پہنچ جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کن راستوں سے آیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یقین دلائیں گے کہ آپ بے خبر تھے، بالکل انجان تھے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے؟ زیادہ نہ بولو۔ جو لوگ مجرموں کی طرح پھنس جاتے ہیں وہ چیخ چیخ کر بولتے ہیں، مگر کوئی ان کی بے گناہی تسلیم نہیں کرتا۔ میں مانتا ہوں تم بے قصور ہو، مگر میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا فرہاد تمہارے دماغ میں آنا چھوڑ دے گا؟ نہیں بھائی نہیں، وہ آتا رہے گا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ کو چیلنج کرے گا، میری حفاظت کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ٹرانسفارمر مشین کے 2 حصے ہیں، تیسرا آپ کے پاس ہے۔ جب تک تینوں حصے یکجا نہیں ہوں گے آپ میں سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ شارپر نے کہا، مجھے اپنی بھلائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس مشین کے ذریعے جو کچھ حاصل کرنا تھا کر چکا ہوں۔ اب تم لوگوں کے لیے اس کو حاصل کرنا کچھ ضروری نہیں ہے، تم سب نکارا ہو اور میرے لیے درد سر ہو۔ ہارپر نے ایک سرد آ بھر کر کہا، ہاں آج میں آپ کے لیے درد سر بن گیا ہوں، لیکن بھائی آپ یہ نہ بولیں کہ کسی وقت ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں آپ کے دماغ سے گم ہو سکتی ہیں، چونکہ یہ قدرتی نہیں مشینی ہے۔ اس لیے ایک بار آپ کا ذہن کسی وجہ سے کمزور ہو جائے اور یہ صلاحیتیں نکل جائیں تو دوبارہ اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک وہ مشین اپنی مکمل صورت میں نہ ہو، اور اسے مکمل صورت میں لانے کے لیے آپ کو فرہاد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے یا اس سے دوستی کرنا ہوگی، تب ہی آپ کا کام بنے گا۔ شارپر اپنے بھائی ہارپر کی باتوں سے متاثر ہونے والا نہیں تھا۔ دوسرا حصہ بھی اس نے ہی چرایا تھا، یعنی اس کے پاس مشین کے 2 حصے تھے، اس کا پلڑا بھاری تھا، ہمارے پاس ایک حصہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایک حصے کو پھر اپنی محنت سے بنا سکے اور اپنی مشین مکمل کر سکے، لہٰذا وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بہت دیر سے خاموش تھا اور شارپر کو مختلف انداز میں بولتے دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ میرے ہی لب و لہجے کو اختیار کر کے اپنے بھائی کو میرے خلاف بھڑکاتا رہا تھا، اب اپنے بھائی آرمر کے لہجے میں ہارپر پر روب جما رہا تھا، ہر طرح سے اپنی برتری ثابت کر رہا تھا۔ تب میں نے کہا، ہارپر یہ جو تمہارا بھائی آرمر کے لہجے میں بول رہا ہے یہ نہایت ہی بدترین بھائی ہے۔ تم لوگ اسے خون کے رشتے سے بھائی سمجھتے ہو اور یہ آہستہ آہستہ تم سب کا خون بہاتا جائے گا، یہی تمہاری بہن روزانہ کا قاتل ہے۔ ہارپر نے کہا، نہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔ شارپر نے بھی آرمر کے لہجے میں کہا، ہارپر اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، شارپر کو کچھ کہہ لو، میں بہت دیر سے ہارپر کے دماغ میں خاموش ہوں اور تمہاری مکاری دیکھتا آ رہا ہوں۔ پہلے تم میرے لب و لہجے میں بول کر اسے بیوقوف بناتے رہے، اب آرمر کے لب و لہجے میں بول رہے ہو۔ اگر دونوں ہی روپ میں پکے فراڈ ہو، ہارپر اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ جس روز تم نے روزانہ کو اپنے وجود کا پھوڑا سمجھ لیا اور یہ یقین ہو گیا کہ اس بہن کی وجہ سے تم پر آفات آتی رہیں گی اور فرہاد تم پر غالب ہوتا جائے گا، تم نے اسے قتل کر دیا، اس کی گردن کاٹ کر اسی قبر میں پہنچا دی جہاں تمہارا بھائی ہارپر مشین کے اس حصے کو چھپا کر مطمئن تھا۔ شارپر نے کہا، مسٹر فرہاد تم سمجھتے ہو تمہارے بہکانے سے میرا بھائی ہارپر بہک جائے گا؟ میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن اتنا ہارپر کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی دیر زندہ ہے اتنی دیر یہ تماشا دیکھ لے کہ روزانہ کے بعد جو مرنے والی ہے، لیکن اس کا الزام بھی فرہاد کے سر ہوگا۔ اگر ہارپر میں ذرا بھی عقل ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ جب سونیا جو کو بیٹی سمجھ کر پناہ دے سکتی ہے تو اسے فرہاد کیسے قتل کر سکتا ہے، اور جب جو کو بیٹی کہہ دیا تو اس کی بہن کو کیسے قتل کرے گا؟ یہ ایک موٹی سی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے، بشرطے کہ ہارپر سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہارپر کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا اور اسے مبتلا ہونا تھا کیونکہ وہ خود کو نکارا سمجھ رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح بھائی شارپر نے اپنی بہن روزانہ کو اپنے وجود کا پھوڑا سمجھ لیا تھا، اسی طرح اپنے بھائی کو بھی ایک نکارا بازو سمجھ کر اسے کاٹ سکتا ہے۔ شارپر اس کے دماغ میں رہ کر اس کی سوچ پڑھ رہا تھا اور اسے سمجھا رہا تھا، ہارپر اس کی باتوں میں نہ آؤ، تم میرے خلاف سوچ رہے ہو۔ جب وہ بھائی شارپر کی حمایت میں سوچنے لگتا تو میں اس کے خلاف بھڑکانے لگتا، اس طرح کبھی وہ ادھر لڑک رہا تھا کبھی ادھر لڑک رہا تھا۔ شارپر نے کہا، ہارپر تم کافی پی چکے ہو لیکن ابھی نشہ غالب نہیں آیا ہے، تم کبھی مجھ سے کبھی فرہاد سے متاثر ہو رہے ہو، لہذا دوسری بوتل لے آؤ۔ وہ کیبنٹ سے ایک اور بوتل نکال کر لے آیا۔ پہلی بوتل میں کچھ شراب بچی ہوئی تھی، اسے حلق سے اتار لیا،
دیا، پھر نئی بوتل سے گلاس بھرنے لگا۔ میں خاموش رہا اور دیکھتا رہا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ ہارپر پی رہا تھا، شارپر اسے پلا رہا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہارپر پینے سے انکار کرنے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جام کو صحیح طرح سے پکڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود شارپر اس کو جام پکڑا رہا تھا، شراب ڈال رہا تھا اور اس کے حلق میں انڈیلے جا رہا تھا۔ ایک آدمی کتنا پانی پی سکتا ہے؟ اور یہاں تو پانی نہیں، شراب تھی، اور شراب تو وہ چیز ہے جو آدمی کے دماغ کو بے لگام کر دیتی ہے، اور جب دماغ ساتھ نہ دے تو جسم ایک نکارا سامان کی طرح ہوتا ہے جو کچرا گھر میں پڑا رہتا ہے۔ شارپر نے اس قدر پلائی کہ شراب حلق تک بھر گئی، اسے ابکائی آنے لگی۔ ایسے ہی وقت اس نے اپنے بھائی ہارپر کی جیب سے رومال نکلوایا اور اس رومال کو گولا بنوا کر منہ میں ٹھونس دیا۔ یہ ہارپر خود اپنے منہ میں ٹھونس رہا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کون کرا رہا ہے۔ تب شارپر نے آرمر کے لہجے میں کہا، میرے پیارے بھائی ہارپر، مجھے افسوس ہے، میں اب تمہیں انجام تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر فرہاد تمہیں بچا سکتا ہے تو بچا لے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ تمہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ایسا کر سکے گا؟ وہ بھلا کیا کہہ سکتا تھا؟ اس کے منہ میں رومال ٹھونسا ہوا تھا، حلق تک بھری ہوئی شراب باہر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ ہمک کر سانس لے رہا تھا جیسے اب تب میں چھلکنے والا ہو اور چھلکنے کا راستہ نہ مل رہا ہو۔ شارپر کہہ رہا تھا، ان لمحات میں فرہاد تمہارا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ تم بناسپتی خیال خوانی کرنے والے ہو، میں بھی وہی ہوں۔ ہم سب نے مشین کے ذریعے علم حاصل کیا ہے، کسی وقت بھی کسی حادثے سے، کسی بیماری سے ہمارا یہ علم ہم سے چھن سکتا ہے، اور جب یہ علم ہمارے اندر اتنا ناپائیدار ہے تو بھلا فرہاد اور اس کی ٹیم والے تمہیں اپنے ساتھ کیوں شریک کریں گے؟ وہ ذرا چپ ہوا جیسے انتظار کر رہا ہو کہ میں کچھ بولوں گا، لیکن مجھے بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اسی لمحے ہارپر کو ابکائی آنے لگی، حلق تک بری ہوئی شراب کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابکائی لیتے ہی ناک سے اور آنکھ سے شراب بہنے لگی۔ صرف شراب نہیں تھی، اس کے جسم کی اندرونی آلودگی بھی تھی جو شراب میں مل کر ناک اور آنکھ سے بہ رہی تھی، اب کانوں سے بھی نکل رہی تھی۔ وہ دیدے پھاڑے ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ تب شارپر نے کہا، میرے بھائی ہارپر، مجھے معاف کرنا۔ سب بہن بھائی ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے، لیکن ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد پتہ چلا اپنی جان بہت قیمتی ہوتی ہے اور دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے اپنے سگوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے پہلے روزانہ کو مار ڈالا، اس کی گردن کاٹ کر تمہاری اس قبر میں پہنچا دی جہاں تم نے مشین کے اس حصے کو چھپا رکھا تھا۔ وہ ذرا چپ ہوا، پھر بولا، میں ایک اور بات بتا دوں کہ تمہارا راز میرے لیے راز نہیں تھا۔ میں تم سب کے دماغوں میں جب چاہتا تھا پہنچ جاتا تھا اور تم لوگوں کے چور خیالات پڑھ لیتا تھا۔ اسی طرح میں نے سب سے پہلے روزانہ کے اس حصے کو چرا لیا جو اس نے دوہری چھت کے درمیان چھپا رکھا تھا۔ روزانہ کا سر تو صرف کچھ دن پہلے میں نے اس قبر میں پہنچایا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر کہا، میرے بھائی، تم اس دنیا سے جا رہے ہو، لیکن یہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ تم اپنے بھائی شارپر کے مفادات پر قربان ہو رہے ہو۔ اس کے بعد میں شارپر کی باتیں آرمر کے لہجے میں سن نہ سکا۔ یک بارگی ہارپر کا دماغ گہری تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہی بیٹھے دم توڑ چکا تھا۔ شاید اب بھی اس کی ناک سے، اس کی آنکھوں سے اور اس کے کانوں سے شراب اور جسم کی آلودگی بہ رہی ہو۔ ایسی بھی عبرت ناک موتیں ہوا کرتی ہیں۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے ماحول کو دیکھا۔ میں اپنے ارب پتی انکل دلپت رائے کی شاندار کوٹھی میں تھا۔ اس وقت میرے دل و دماغ پر ایک بوجھ سا تھا۔ ایک تو میں نے روزانہ کی کٹی ہوئی گردن دیکھی تھی جس کا الزام مجھ پر آ رہا تھا، دوسرے میں نے ہارپر کو دم توڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ اگرچہ وہ سب میرے دشمن تھے، لیکن بعض حالات میں دشمن کی موت پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا میں ذرا بھی خیال خوانی نہ کروں، کسی سے کوئی بات نہ کروں، بالکل خاموش رہوں۔ اسی وقت انٹرکام سے اشارہ موصول ہوا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے انکل دلپت رائے نے کہا، کوئی مالا نامی لڑکی تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، کہہ دیجیے میں موجود نہیں ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، حالانکہ مجھے نشے کی ضرورت تھی۔ خود کو گم کر دینا چاہتا تھا، لیکن مالا کو اپنے ساتھ زیادہ دور تک لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے چپ چاپ اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اسے انکل دلپت رائے نے بتا دیا تھا کہ میں موجود نہیں ہوں۔ وہ مایوس ہو کر سوچ رہی تھی، آخر میں کہاں گم ہو گیا ہوں۔ وہ جب بھی سونا نہیں چاہتی، اچانک اسے نیند آ جاتی ہے۔ کھانا نہیں چاہتی، پیٹ بھر کر کھا لیتی ہے۔ یقیناً فرہاد خیال خوانی کے ذریعے
دماغ میں موجود رہتا ہے اور کھلاتا پلاتا اور آرام سے سلاتا رہتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے لیکن سامنے نہیں آتا۔ تب میں نے اچانک اسے مخاطب کیا، مالا میں تمہارے پاس موجود ہوں، تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نہیں آؤں گا، یاد کرو تم نے کہا تھا اگر میں 1 گھنٹے کے لیے یا 1 رات کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں تو اس کے بعد تم میری تمنا نہیں کرو گی، اس 1 رات کو تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میں نے ایسا کہا تھا لیکن اب وہی ملاقات تڑپاتی ہے، تمہارے لیے اتنا بے چین کرتی ہے کہ زندگی بیکار سی لگتی ہے، تم ملو تو زندگی ہے ورنہ موت سے بدتر ہے۔ مجھے افسوس ہے اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، میں تمہیں نیک مشورہ دیتا ہوں، کسی کو اپنا جیون ساتھی بنا لو اور اچھی زندگی گزارو، اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں ہمیشہ خیال خوانی کے ذریعے تمہیں ٹریپ کرتا رہوں گا اور تمہیں ایک نئی زندگی گزارنے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ نہیں مان رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھے کبھی نہیں پا سکو گی، چاہے کہیں بھی تلاش کر لو، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری بات مان لو، کل کا دن طلوع ہونے تک کوئی جیون ساتھی پسند کر لو، اگر تم نے ایسا کیا تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی، خدا حافظ۔ وہ مجھے آواز دیتی رہی، میں اس کے دماغ میں موجود تھا مگر خاموش تھا، پھر وہاں سے چلا آیا۔ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ آلا بی بی ہندوستان کی زمین پر قدم رکھ چکی تھی، وہ طیارے سے اترنے کے بعد اپنی بناسپتی ماں باپ کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت میں آ گئی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تو اس نے سانس روک لی، پھر آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے بولی، کون ہے؟ میں نے مخصوص کوڈ ورڈز ماسک مین، سونیا اور پومی کے لیے مقرر کر رکھے تھے، یہ پرانی بات ہے۔ وہ کوڈ ورڈز میں نے استعمال کرتے ہوئے کہا، فرحاد آن 0 چینل۔ وہ یہ اخبار کی مسکراتے ہوئے بولی، اچھا تو میرا انتظار تھا، میں سمجھی تم اپنی مصروفیات میں بھول چکے ہوگے، میری جان تم بھولنے کی چیز نہیں ہو، اسی لیے تو پارس کے بہانے تمہیں بلایا ہے، 1 تیر سے 2 شکار ہوں گے، تمہاری ذہانت سے میرے بیٹے کا بھلا ہوگا اور تمہاری محبت سے میرا بھلا۔ تم کہاں ہو؟ پہلے میں معلوم کر لوں کہ تمہارا بناسپتی باپ روی سندر کس حیثیت سے یہاں آیا ہے۔ میں بتاتی ہوں، وہ ایک بزنس مین کی حیثیت سے آیا ہے۔ بھارتی سرکار کو یہ نہیں معلوم ہے کہ روی سندر کا تعلق فرانس کی انٹیلیجنس سے ہے۔ تم اپنے نئے والدین کے ساتھ ان کی رہائش گاہ میں جاؤ، اس کے بعد ہم کسی پارک میں اجنبی کی طرح ملاقات کریں گے۔ فرحاد، اگر میں نے کسی پرہجوم ماحول میں تمہیں دیکھ لیا تو برداشت نہیں کر سکوں گی، بے اختیار دوڑتی ہوئی تمہاری آغوش میں چلی آؤں گی۔ خدا کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں ہمارے تمہارے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔ آلا بی بی میرے معاملے میں اس قدر جذباتی ہو سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے حالات اور معاملات پر توجہ دو۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی، جیسے اچانک نشہ ٹوٹ گیا ہو، وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کام کی بات ہو جائے، پارس کو جہاں قید کیا گیا ہے میں وہاں کے تمام مسلح پہرے داروں تک پہنچ چکا ہوں، صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بولی، ابھی تھوڑی دیر کے لیے تم میرے دماغ سے غائب تھے اور میں اپنے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے رسونتی کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر رسونتی کے کوڈ ورڈز کے مطابق اس سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے 5 منٹ بعد گفتگو کروں گی، لہٰذا تم سے کہنے آئی ہوں کہ ابھی میرے دماغ میں نہ آؤ، 5 منٹ کے بعد میرا دماغ خود بخود کھلا رہے گا کیونکہ رسونتی وہاں موجود رہے گی اور تمہاری سوچ کی لہریں محسوس نہیں کر سکے گی۔ 5 منٹ کے بعد یہی ہوا۔ جب میں آلا بی بی کے دماغ میں پہنچا تو رسونتی اس سے کہہ رہی تھی، آلا بی بی، میں نے تمہیں زحمت دی ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا اپنے بیٹے کو وہاں سے کیسے نکال سکتی ہوں۔ تم اطمینان سے رہو، جب مجھے تمہاری خیال خوانی کی ضرورت ہوگی تب تمہاری مدد طلب کروں گی، ورنہ اپنی ذہانت سے پارس کو نکال لاؤں گی، وہ ہم سب کا بیٹا ہے۔ رسونتی نے پوچھا، تم کہاں سے آغاز کرو گی؟ پارس کے اطراف میں جتنے مسلح پہرے دار ہیں میں ان تک پہنچوں گی، پھر تمہیں ان کی آواز اور لب و لہجہ سناؤں گی، اس کے بعد ہم ایک ٹھوس اور مستحکم منصوبہ بنا کر اس پر عمل کریں گے۔ فی الحال تم میرے پاس سے جاؤ۔ رسونتی نے پوچھا، تم مجھے جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ میرے پاس موجود رہو گی تو دماغ کا دروازہ کھلا رہے گا، کوئی بھی دشمن میرے اندر پہنچ کر چور خیالات پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں بول ہی گئی تھی، اچھی بات ہے، میں جا رہی ہوں، وقتاً فوقتاً تمہاری خیریت معلوم کرتی رہوں گی۔ وہ چلی گئی۔ آلا بی بی کے بناسپتی والدین روی سندر اور اس کی دھرم پتنی کے رشتہ دار ان کا استقبال کرنے آئے تھے، سب ایک دوسرے سے مل کر خوش ہو رہے تھے۔ آلا بی بی جیسی حسین ترین بیٹی کو دیکھ کر بے اختیار تعریفیں کرتے جا رہے تھے۔ وہ 1 گھنٹے بعد دہلی کے ایک مہنگے علاقے کی ایک بہت ہی شاندار کوٹھی میں پہنچ گئے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ میرے انکل دلپت رائے کی کوٹھی کے ٹھیک سامنے ان کی کوٹھی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو کمال ہو گیا، تمہیں پتا ہے میں ٹھیک تمہارے سامنے والی کوٹھی میں ہوں۔ وہ خوش
ہو کر بولی کیا واقعی؟ ہاں ابھی میں سامنے والی بالکونی آ کر بتا سکتا ہوں کہ میں نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے، مگر میں نہیں آؤں گا۔ تو نہیں آؤ گے؟ اس لیے کہ اعلیٰ بی بی ذہین اور حاضر دماغ صحیح، مگر عورت ہے، کہیں جذبات میں آ کر اس نے دوسری تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی تو ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہو جائے گی۔ لہذا صبر سے کام لو اور مناسب وقت کا انتظار کرو۔ جناب فرحاد صاحب، میں الڑ دوشیزہ یا نادان چھوکری نہیں ہوں کہ آپ کے لیے چھلانگ لگاؤں اور کسی کام کی نہ رہوں۔ میں تو تمہارے کام کی رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ایک سوال کا جواب دو، اگر میں ان مسلح پہرے داروں کے دماغوں تک نہ پہنچ پاتا تو تم پارس کو کس طرح نکالتی؟ میں تمہارے سوال کا جواب ہوں۔ فی الحال تم سے کوئی مدد حاصل نہیں کروں گی۔ تم جتنے مسلح پہرے داروں تک پہنچ چکے ہو انہیں اپنے لیے محفوظ رکھو۔ میں دکھاؤں گی کہ پارس کو وہاں سے کس طرح نکال لاتی ہوں۔ تمہیں اعلیٰ بی بی کی ذہانت کا امتحان ضرور لینا چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ذہانت کا مظاہرہ کب کرو گی؟ آج رات تمہارے ساتھ اور کل سے تمہارے بیٹے کے ساتھ رہوں گی۔ تم حیرانی سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ شام ہونے والی ہے، میں ابھی تمہارے گھر سے رابطہ قائم کراتا ہوں اور تمہیں والدین سمیت یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے انکل دلپت رائے سے کہا، آپ میری خفیہ سرگرمیوں کو سمجھتے ہیں۔ سامنے والی کوٹھی میں میری ایک ساتھی ہے، وہ باہر سے آئی ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ لوگ اچھے خاصے شناسا ہیں، میں انہیں ابھی انوائٹ کرتا ہوں۔ اس نے فوراً ہی ریسیور اٹھا کر رابطہ قائم کیا، پھر بڑے ہی دوستانہ انداز میں کہا، یار تمہارے گھر آنے والے میرے مہمان نہیں ہو سکتے؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، اچھا تو تم جاسوسی کرتے رہتے ہو کہ میرے یہاں کون آتا جاتا رہتا ہے؟ باتیں نہ بناؤ، اپنے مہمانوں کو میرے ہاں لے آؤ، رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ بھائی وہ اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آج ہی انہیں ڈنر پر بلانا کیا ضروری ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تم سب کے ساتھ مل کر ذرا وقت گزار لوں۔ اچھا میں مہمانوں سے پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مہمان تو تمہارے ہاں آنے کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہیں، ابھی چلے آؤ۔ اس نے ریسیور رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کام بن گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کے ذریعے ان کے دماغوں تک پہنچ گیا تھا اور کام بناتا جا رہا تھا، ورنہ وہ انکار کرنے والے تھے۔ بھائی تمہارا علم بڑے کمال کا ہے، میرا انکم ٹیکس کا معاملہ الجھ گیا ہے، کیا تم سلجھا سکتے ہو؟ یہ کوئی بڑی بات ہے، کل دفتر اوقات میں یاد دلائیے گا، میں ادھر خیال خوانی کی چٹکی بجاؤں گا، ادھر کام ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم نے آ کر کہا، سامنے والی کوٹھی سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ دلپت رائے نے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ ملازم چلا گیا۔ میں نے جاتے ہوئے کہا، میں اپنے کمرے میں رہوں گا۔ تو پھر انہیں کیوں بلایا ہے؟ جسے بلایا ہے وہ خود چلی آئے گی۔ میں زینے پر چڑھتا ہوا اوپری منزل کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اعلیٰ بی بی اپنے ماں باپ اور میزبان کے ساتھ وہاں آئی۔ اس شاندار ڈرائنگ روم کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی جیسے خوش ہو رہی ہو۔ پھر اس نے کہا، بہت ہی خوبصورت کوٹھی ہے۔ اس کے بناسپتی باپ روی سندر کے عزیز نے کہا، یہ ہمارے دلپت رائے جی بہت ہی شوقین مزاج ہیں، بڑی خوبصورتی سے گھر کو سجا کر رکھتے ہیں۔ دلپت رائے نے کہا، بیٹی تم کوٹھی کے دوسرے کمروں کو دیکھنا چاہو گی؟ ضرور دیکھوں گی۔ دلپت رائے نے آنے والوں سے کہا، آپ لوگ تشریف رکھیں، میں اپنی بیٹی کو کوٹھی کی سیر کراؤں گا۔ پہلے وہ اعلیٰ بی بی کو گراؤنڈ فلور کے کمرے دکھاتا پھرا، پھر زینے پر چڑھتا ہوا اوپری منزل پر پہنچا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، انکل آپ کو زحمت ہو رہی ہے، آپ مہمانوں سے باتیں کریں، میں خود ہی گھوم پھر لوں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انجانی جگہ ہے اور بہت سے کمرے بند ہیں۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، انکل کچھ تو سمجھا کریں، اسے کسی کمرے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ مہمانوں کے پاس جائیں پلیز۔ وہ فوراً ہی مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اعلیٰ بی بی اس کمرے کے سامنے آئی جہاں میں انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے آہستہ آہستہ دروازے کو کھول رہی تھی۔ جب مجھ پر نظر پڑی تو دروازے کو پوری طرح کھولنا بھول گئی، تڑپ کر آگے بڑھی اور دوڑتی ہوئی میرے پھیلے ہوئے بازوں میں آ کر سما گئی۔ ایک عرصے کے بعد ملنے والے پہلے ایک دوسرے کو جی بھر کر دیکھتے ہیں، ہمیں تو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا، اس طرح کھنچے چلے آئے کہ دیکھنے کے لیے کچھ نہ رہا، محسوس کرنے اور سمجھنے کے لیے رہ گیا۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے، آنکھوں کے بالکل سامنے آنکھیں ہوں تو جھیل کی گہرائی نظر آتی ہے، نگاہوں کے عین مقابل رخسار ہوں تو انار کی سرخی چھلکنے لگتی ہے، لبوں کے انگارے دہکتے ہیں اور سانسوں سے شعلے لپکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو اگر نگاہوں کے سامنے قریب آ جائے تو پوری کی پوری نظر نہیں آتی، کبھی ادھر سے جھلکتی ہے، کبھی ادھر سے چٹکی بھر نظارہ دیتی ہے۔ قسط وار کہانی کی طرح
टुकड़े टुकड़े होकर शौक इंतहा को भड़काती है। ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेजबान ने ऊपरी मंजिल की तरफ देखते हुए पूछा, ये हमारी बेटी अब तक क्या कर रही है? रवि सुंदर ने कहा, मालूम होता है कि राय साहब की कोठी बहुत बड़ी और बहुत गहरी है और वो गहराई में डूबती जा रही है। इस बात पर सब कह लगाने लगे। रात के खाने के बाद आला बीबी बज़ाहिर मुझसे रुखसत हो गई, लेकिन 3 घंटे बाद वापस चली आई। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसके तमाम मेजबानों को गहरी नींद सुला दिया था। कोई उसे देखने या रोकने वाला नहीं था। मेरी ख्वाबगाह में 0 पावर की ख्वाब और हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। टेप रिकॉर्डर से हल्की हल्की मौसीकी उबर रही थी। एयर कंडीशनर के सामने यूडी क्लोन स्प्रे कर दिया गया था। पूरा कमरा मशहूर कुन खुशबू से मुअत्तर था। ऐसे में सारी दुनिया सो रही थी और उम्रे क़याम की रुबाइयां जाग रही थी। उसने पूछा, तुमने मुझे बुला दिया था? मैंने कहा, एक खूबसूरत शेर ज़हन में नक्श रहता है और मौसम के मुताबिक दिल में धड़कता है। आज तुम्हारे धड़कने का मौसम है। आह फरहाद, तुमसे मिलते ही बिछड़ने का खौफ सताने लगता है। मैं तो आदी हो गया हूँ। इधर किसी मसरत के गले लगता हूँ, उधर कोई नई मुसीबत दस्तक देने लगती है। लिहाजा कल की बात कल पर रहने दो। आज की रात जुदाई का जिक्र न छेड़ो। आज की रात साजे दर्द न छेड़। दुख से भरपूर दिन तमाम हुए और कल की खबर किसे मालूम। अब ना दोहरा फसाना है अलम। अपनी किस्मत पे सोगवार न हो। फिक्रे फरदा उतार दे दिल से। उम्रे रफ्ता पे अशकबार न हो। अहदे गम की हकायतें मत पूछ। हो चुकी सब शिकायतें मत पूछ। आज की रात साजे दर्द न छेड़। ये मेरी आदत है। मुसीबत आए तो खूब लड़ता हूँ, खुशी मिले तो खूब गले लगता हूँ। ऐसे में सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। अपने हमसफर को अपनी जात में गुम कर देता हूँ और खुद उसकी जात में डूब जाता हूँ। हम रात के 3 बजे जीती जागती दुनिया में लौट आए। मैंने कहा, तुमने कहा था आज रात मेरे साथ और कल से मेरे बेटे के साथ, तो तुम्हारा मंसूबा क्या है? वो थोड़ी देर तक चुप रही, मेरी जात में गुम रही। फिर बोली, ये मेरा और रसवंती का मामला है। क्या तुम्हारा पूछना जरूरी है? क्या बताना जरूरी नहीं है? वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। रसवंती ने पहले सोचा था तुम्हें सरप्राइज देगी, अपने बेटे को बहुत काबिल बनाएगी। तुम अचानक अपने काबिल बेटे को देखते तो हैरान रह जाते। रसवंती की तारीफें कर दे, लेकिन वो मायूस हो गई है। उसे पता चला है कि तुम भी पारस तक पहुंच गए हो। वो पागल है। उसे अपने जीवन साथी से मिलकर बेटे को वहां से निकालने की कोशिश करना चाहिए। मैं उसका मान रखने के लिए, उसकी खुशी पूरी करने के लिए उसे मुखातब नहीं करता, लेकिन अब उसे राब्ता कायम करना चाहिए। आला बीबी ने बड़े प्यार से एक हाथ मारते हुए पूछा, क्या बीवी ही तुम्हारी तरफ आया करे? तुम बीवी के पास खुद जाओगे तो क्या तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंचेगी? ये बात नहीं है। मैं रसवंती को दिलो जान से चाहता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। वो मेरे बच्चे की माँ है। मैं एक नहीं 1000 बार उसके पास जाऊंगा। वो रूठेगी, मैं उसे मनाऊंगा। तुम समझती क्यों नहीं? मैं उसका मान रखने के लिए ऐसा करता आ रहा हूँ। रसवंती कहती है, जिस तरह शीबा, आमना और सोनिया मिलकर पारस अव्वल की हिफाजत कर रहे हैं और उसे एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं, इसी तरह मैं और रसवंती मिलकर पारस दोम की हिफाजत करेंगे और उसे एक काबिल इंसान बनाकर पेश करेंगे। रसवंती को ये कैसे मालूम हुआ कि पारस अव्वल इस्तांबुल में है? सारी दुनिया को मालूम है, उसे कैसे मालूम ना होता? क्या वो अपने उस बेटे में दिलचस्पी नहीं ले रही है? क्या उसे यकीन है कि इस शहर में जो है वही हमारा अपना पारस है और दूसरा नकली है? इस मामले में वो भी उलझी हुई है। सच पूछो तो मैं भी यकीन से नहीं कह सकती। हालात यही साबित कर सकते हैं, वरना कोई असल और नकल की तमीज नहीं कर सकेगा। इसका फैसला बाद में होगा। दोनों ही हमारे लिए अहम है। जब तक हकीकत का पता चलेगा, दोनों से गहरी मोहब्बत हो जाएगी। हम इन्हें अपनी औलाद ही समझते रहेंगे और माँ बाप का भरपूर प्यार देते रहेंगे। तुम ये बताओ कि पारस के सिलसिले में क्या करना चाहती हो? जो करने वाली हूँ वो जरूर बताऊंगी, तुमसे नहीं छुपाऊंगी, लेकिन मेरी इल्तिजा है तुम हमारे दरमियान न आना। चुपचाप मेरे दिमाग में रह सकते हो और मुझे गाइड कर सकते हो। हम बिस्तर से उठ गए। गुस्ल करने के बाद हम बाथरूम में आए। उसने कहा, मैं कम से कम 4 घंटे तक नींद पूरी करूंगी, फिर दिल्ली शहर की सैर को निकलूंगी। यहाँ के अहम मकामात और अहम शाहराहों को ज़हन नशीन करना चाहती हूँ। इसके बाद शाम के 4 बजे हजरत निजामुद्दीन के मज़ार पर पारस से मुलाकात होगी। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुरा रही थी। बाथिंग टब में पहुंचकर साबुन से भरे हुए जाग में डूब कर बैठ गई थी। रेशमी बदन पर जाग से खेलते हुए बोल रही थी, तुम राजेश को यकीनन जानते होगे। हमारी पुरानी शनासाई है। वो रसवंती के गुरुदेव का बेटा है, रिश्ते में भाई है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब तुमने दिल्ली आने के लिए कहा और मुझे पारस के सिलसिले में तफसीलात मालूम हुई तो मैंने वहीं से प्लानिंग कर ली थी। इसके मुताबिक रसवंती से राब्ता कायम किया तो मैंने कहा
کہا تم راجیش سے مل کر ایک ڈمی پارس تیار کرو، میں دہلی پہنچ کر انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر پارس کو قید سے نکال لاؤں گی۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا راجیش ہمارے پارس دوم سے کئی بار مل چکا ہے، اسے اچھی طرح دیکھتا سمجھتا رہا ہے، اس کے قد، اس کی جسامت، اس کے رنگ روپ اور اس کی چال ڈال کو خوب سمجھتا ہے، وہ کوشش کر کے پارس کی ایک کامیاب ڈمی تیار کر سکتا ہے، وہ ایک اہم عہدے پر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دہلی شہر میں ایک ڈمی پارس تلاش کرتا پھرے، پھر تمہاری پلاننگ کا کیا ہوگا؟ ان دشواریوں کے پیش نظر راجیش بہت بڑی قربانی دے رہا ہے، وہ ڈمی کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کر رہا ہے، اگرچہ اس کا بیٹا پارس سے 3 برس بڑا ہے لیکن قد میں برابر ہے، جسامت بھی ویسی ہی ہے۔ میں نے کہا یہ خطرہ مول لینے والی بات ہے، اگر راجیش کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو یہی بات رسونتی بھی کہتی ہے، مگر راجیش بضد ہے، وہ کہتا ہے بہن کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ادھر رسونتی مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے کیا ہم راجیش کے بیٹے کا تحفظ کر سکیں گے؟ معاملہ پیچیدہ ہے، چلو مان لیا ہم راجیش کے بیٹے کی حفاظت کریں گے، لیکن تم ایک ڈمی کے ذریعے اصل پارس کو اتنی کڑی نگرانی سے کس طرح نکال لاؤ گی؟ شام 4 بجے جب راجیش کا بیٹا ملے گا اس کے ساتھ اپنے پارس کی تصویریں بھی ملیں گی، اس کے مطابق میں راجیش کے بیٹے پر پارس کا میک اپ کروں گی۔ میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا وہ کوئی پلاسٹک سرجری کا ٹھوس میک اپ نہیں ہوگا، عارضی میک اپ کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے، مجھے چند گھنٹوں کے لیے ایک ڈمی پارس کی ضرورت ہے، جب تک وہ ڈمی میرے پاس ہوگا ہمارا اصل پارس فوجیوں کی نگرانی میں شور مچائے گا، پریشانی ظاہر کرے گا اور خود کو راجیش کا بیٹا کہے گا۔ دوسری طرف رسونتی ڈمی پارس کے دماغ میں موجود رہ کر اس سے حیرت انگیز حرکتیں کروائے گی، پارس کو قید میں رکھنے والے فوجی افسران کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے، باہر آزادی سے گھومنے والا ڈمی پارس ایسے ایسے کارنامے انجام دے گا کہ وہ اسے اصل سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسری طرف راجیش اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ پہلے ہی درج کروا چکا ہوگا، جب وہ ہمارے اصل پارس کے سامنے جائے گا تو ہمارا پارس راجیش کو پتا جی کہتا ہوا اس سے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ اس کا چہرہ بدل دیا گیا ہے، کوئی اس کے دماغ میں کہتا ہے اور کہتی ہے کہ وہ پارس ہے۔ فوجی افسران کو یقین کرنا پڑے گا کہ راجیش کے بیٹے پر پلاسٹک سرجری کی گئی ہے اور اس کا اصل چہرہ واپس لانے کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ میں نے پوچھا کیا تمہارے اس منصوبے میں خامی نہیں ہے؟ پہلے خامی تھی، اب نہیں ہے، تم پارس کی نگرانی کرنے والوں کے دماغوں تک پہنچ چکے ہو، وہاں کے چند سپاہیوں کے دماغوں میں رہ کر یہ ثابت کر سکتے ہو کہ فرحاد اور رسونتی ان کے دماغوں میں بھی پہنچ گئے تھے اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے غافل بنا دیا تھا، اسی غفلت کے دوران وہ اصل پارس کو لے گئے تھے اور راجیش کے بیٹے کو نقلی پارس بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ میں آلا بی بی کی پلاننگ پر خوب تبصرے کر رہا تھا اور ہر پہلو سے جائزے لے رہا تھا تاکہ کہیں خامی نہ رہ جائے، پلاننگ مکمل ہو۔ میں نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا صبح ہونے والی ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی میں جب تک نہیں جاؤں گی ٹیلی پیتھی کے ذریعے سونے والے بیدار نہیں ہو سکیں گے۔ ہم نے ایئر کنڈیشنر کو بند کر دیا، کھڑکیاں کھول دیں تاکہ باہر کی تازہ ہوا ملتی رہے۔ آلا بی بی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اگر رسونتی ان پہرے داروں کے دماغوں تک پہنچ جائے تو بہتر ہوگا اور وہ تمہارے ذریعے ہی پہنچ سکتی ہے۔ میں اور آلا بی بی کھڑکی کے پاس روبرو تھے، خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہم زبان سے بول رہے تھے۔ اسی وقت آلا بی بی نے سانس روک لی، ایک انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے دماغ میں آ جاؤ، پھر اس نے سانس لیتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔